ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बुलेटिन में मेकअप के जल्द पर अच्छे और बुरे असरात क्या होते हैं, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और साथ ही जो घरेलू टोटके हैं वो किस कदर मौसर साबित हो सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर जरका सुरवरती को, जो कि माहिर अमराज जल्द हैं और साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी मुफीद बातें यकीनन हमारे नाज़रीन भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैकेज अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं। जी, खवातीन जैसे कि बात की कि मेकअप को अपने पैदाइशी हक कहती हैं। यूं तो मेकअप हुस्न में इजाफे के लिए किया जाता है, लेकिन गैर मयारी और जायदुल मियाद अशिया उल्टा खवातीन की बदसूरती का सबब बन जाती हैं। सर्दियों में जिल्द को खुश्क होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। मेकअप का सामान तैयार करने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि वो अपनी मसनूआत में कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बाज कंपनियां मेकअप के सामान में स्टेरॉइड्स और गैर मयारी केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो वक्ती तौर पर तो जिल्द को बेहतर बना देते हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसके इंतहाई खौफनाक नताइज बरामद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी गैर मयारी अशिया के मुसलसल इस्तेमाल से जिल्दी अमराज जन्म लेते हैं। बाज मसनूआत से तो खवातीन को एलर्जी हो जाती है, जिसके बाद वो मेकअप के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर पाती। बाज मसनूआत के इस्तेमाल से खवातीन के चेहरे पर दाने निकल आते हैं और जिल्द पर सियाह धब्बे भी बन जाते हैं, जो बदसूरती का सबब बनते हैं। माहिरीन का कहना है मेकअप का सामान खूब जांच परख कर खरीदना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि मेकअप को जल्द अज जल्द चेहरे से अच्छी तरह धो लें, वरना जिल्द पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। आपने इस रिपोर्ट में तफसीलन जाना कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर जरका तैमूर सुरवरती साहिबा। जरका साहिबा आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि इसमें आपने देखा कि मेकअप के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि वाकई क्या इतना हार्मफुल हो सकता है मेकअप, दूसरा ये कि अमूमन ये देखा जाता है कि खवातीन घर में टोटकों का इस्तेमाल करती हैं, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, नींबू उसमें मिला के मलाई में, तो ये किस हद तक मुआविन है? बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि मेकअप तो खूबसूरत खवातीन की खूबसूरती इन्हेंस करता है, तो मेकअप करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप गैर मयारी अशिया इस्तेमाल करेंगे तो उनके फिर जाहिर है, क्योंकि उनके बीच में जो अज्जा हैं वो अच्छे नहीं होते, तो उनके फिर मुज़िर असरात आएंगे। और ये हम देखते हैं मुख्तलिफ क्रीम, खास तौर पर क्रीमों का जिक्र हुआ आपके पैकेज में, तो क्रीम्स जो आजकल एक वबा फैल गई है, हर मर्द और औरत क्रीमें लगाते हैं कि पहले वो गोरे हो जाएं उसके बाद वो मेकअप करें। तो वो जो गोरेपन की क्रीमें हैं ना, वो बहुत मुज़िर हैं, उनमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। स्टीरॉइड्स हम वैसे भी चेहरे पे लगाने को नहीं कहते, और अगर लगाने को कहते भी हैं तो बहुत हल्की स्ट्रेंथ में होते हैं, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। अब तो वो बेटनोवेट, डर्मोवेट इस तरह हैं जिस तरह कोई भी क्रीम हो, तो ये बहुत ख़राब है। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि प्लीज़ अपने चेहरे पे ये ना इस्तेमाल करें। अच्छा जरका, गोरा बनने का सपना बहुत होता है, पता नहीं इस तरह से क्यों हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। गोरे रंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है, उसके लिए ब्लीच क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, 4 क्रीमें मिलाकर घर में रखी जाती हैं, रात को लगाई जाती है, उन्हीं की बात कर रही हूं मैं। निखर जाता है। वो आपने बताया कि वो हार्मफुल है, लेकिन ब्लीच क्रीम्स और इस तरह की दूसरी क्रीम्स जो आसानी से मिल जाती हैं बाजार में, किस तरह की चीजें देखनी चाहिए खरीदते वक्त? देखिए जी, ये जो क्रीम्स है ना, ये जो 4 मिक्स होने वाली हैं, उनमें हर एक तो उनमें मर्क्यूरी भी बहुत होती है, और फिर स्टीरॉइड जैसे मैंने आपको बताया। और ब्लीचिंग से आप गोरे नहीं होते, ब्लीचिंग से आपके बाल जो होते हैं उनका रंग हल्का हो जाता है और आपकी स्किन जलती है। ब्लीच एक्चुअली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसमें, बेसिकली जो आपकी स्किन को जला देता है। तो उसके बाद फिर बहुत सी खवातीन को मार्क्स भी पड़ जाते हैं, सही, और वो 2-4 दिन तक रहते हैं। तो और फिर एलर्जीज भी होती हैं, और ऑफ कोर्स मेकअप अगर आप एक आदमी से दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फंगल इन्फेक्शंस भी आती हैं और स्किन पे और किस्म की इन्फेक्शंस। तो अब मैं आपको बताऊं, आप जो क्रीम्स होती हैं, एक तो क्रीम वो लीजिए जिसके ऊपर उसके अंदर जो अज्जा हैं उनका नाम लिखा हो और उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखी और नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है कुछ छुपाने को है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की है गोरा करने वाली क्रीमों के नुकसान के हवाले से, इसके साथ हमने ये भी आमतौर पर देखा है छोटी बच्चियां, उनको बहुत शौक होता है मेकअप करने का, अपनी माओं को, बहनों को देखती हैं और उनको एक्साइटमेंट होती है कि हम भी मेकअप करना शुरू कर दें। छोटी उम्र में 10-12 साल से कम उम्र की बच्चियां भी मेकअप शुरू कर देती हैं। तो ये बताइएगा कि मेकअप की कोई खास उम्र भी होती है, और अगर कम उम्र की बच्चियां करें तो उसके नुकसान क्या ज्यादा होंगे उनके चेहरे पे? देखिए जी, बच्चे तो करते हैं ना खेल कूद में, जैसे अम्मी तैयार होती है, मैंने भी तैयार होना है, तो वो एक खेल कूद की लेवल तक मेरा ख्याल है ये तो बच्चे खेलते हैं।
اس میں یہ ہے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو ماں باپ کی جو سپرویژن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. لیکن ان کی اسکن سینسٹیو بھی تو نسبتاً زیادہ ہوگی بڑوں سے. اگر بچے کھیل رہے ہیں تو اٹ از آل رائٹ, لیکن اگر بچے عمومی طور پہ کوئی کام کرنے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے, ماحول کے مطابق بچے کام کرتے ہیں. ماں باپ کی نگرانی کے اندر بچے جو کام کر لیں وہ صحیح ہے, لیکن عمر کی جو بات ہے 13-14 سال کی عمر کے بعد لوگ دیکھیں جی جوانی میں تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نیچرل حسن دیا ہے, چیکس آپ کی پنک ہوتی ہیں, چہرے پہ گلو ہوتی ہے. میکسیمم کوئی جوان لڑکی اگر اس نے کچھ لگانا ہے تو ایک لپ گلاس لگا لے, باقی ضرورت کسی چیز کی نہیں. اچھا, آپ نے بات کی ہے نیچرل طریقے سے جو جوانی کے اندر خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ چیکس بھی ریڈ ہوتی ہیں اور لپس بھی ریڈ ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی ٹوٹکا بھی ہے دیسی طریقے کے اوپر عمل کر کے ہم میک اپ کے بغیر ہی اپنی اسکن کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بالکل زبردست ٹوٹکا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ روزانہ ورزش کریں. صحیح, آدھے گھنٹے کی آپ اگر صبح ورزش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ ایک ایسا جوبن آئے گا, کیونکہ ورزش ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز ریلیز کرتی ہے جو جن کو ہم انڈورفنز کہتے ہیں, جو نہ صرف آپ کی چہرے پہ بشاشت لاتے ہیں بلکہ آپ کو دے میک یو فیل گڈ. اوپیٹ جس طرح اوپیم ہوتی ہے نا اس طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ آپ کو اتنی فیل گڈ ہوتی ہے اور لک گڈ. پانی کا استعمال بھی ہے, جوسز اور پانی خوراک تو آپ کی ہونی چاہیے متوازن غذا, جس میں کہ نیچرل چیزیں اور طبیعی کھانے کھائیں. بہترین تو یہ ہے کہ گھر میں اگائیں اور وہ وہی ٹیبل پہ کھائیں. اچھا زرکا, آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم صرف خواتین کی بات کر رہے تھے کہ وہ میک اپ میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن جنید نے جتنے کوشچنز آپ سے کر لیے ہیں اس سے مطلب ایکول حق ہے ہر کسی کا. ہماری تو مجبوری ہے کیونکہ ہمیں تو کرنا پڑتا ہے اسکرین پہ آنے کے لیے, لیکن آپ کا بنیادی حق ہے. جی, اس لیے میں اگلا سوال یہ کر رہی ہوں کہ عموماً 17-18 سال کی جو اسکول گوئنگ گرلز ہوتی ہیں, کالج گوئنگ گرلز ہوتی ہیں, ان کو ایکنی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور تل چہرے پہ وہ جو مکھڑے پہ ایک تل خوبصورتی کے علاوہ لیکن زیادہ ہو جائے تو وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. ان کو ریموو کرنے کے لیے بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ہارمفل ثابت ہوتی ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے بتائیے؟ دیکھیے جی, عمر ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروگرام کیا ہوا ہے, تو 13-14 سال کی عمر سے لے کر 30 سال تک ایکنی ہوتی ہے, جس کو ہم دانوں کی صورت میں بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز جن کو ہم مہاسے کہتے ہیں ان کی صورت میں آتے ہیں. اسکن آئلی ہوتی ہے اس عمر میں بچوں کی, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اچھا کوئی فیس واش یا بیسن بڑا اچھا گھریلو ٹوٹکا ہے. ہمارے طبی جتنی بھی آپ نے پہلے باتیں کی تھی, آپ نے بات کی تھی بیسن کی, آپ نے بات کی تھی بالائی اور لیمو کی, یہ بڑے اچھے ہیں. ہم میں خود بھی کرتی ہوں اور کرتی تھی, تو یہ بہت اچھے ٹوٹکے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز آپ استعمال کریں وہ خالص ہو. ملتانی مٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا, وہ بھی بہت اچھی ہے, لیکن ہو ملتانی مٹی. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مہندی آپ لگاتے ہیں تو وہ مہندی ہوتی نہیں ہے, وہ کیمیکلز ہوتے ہیں, ہمیشہ کے لیے آپ کو نشان پڑ جاتے ہیں. تو جو چیز بھی خریدیں اس کی یہ بات مستند ہو کہ وہ واقعی صحیح چیز ہے, پیورٹی میٹرز. ٹھیک ہے, اور جو بڑھتی عمر کے اثرات ہیں ان کو کم کرنے کا کیا طریقہ, کیونکہ بڑھتی عمر کی خواتین مرد حضرات دونوں ہی اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. بالکل جی, بڑھتی عمر, اب تو دنیا گلوبل جو پاپولیشن ہے وہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے, اس لیے دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریز میں سے ایک ہے اینٹی ایجنگ میڈیسن اور ایستھیٹک میڈیسن, جو کہ ہم آپ کو زیادہ خوبصورت بناتے ہیں, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. تو اس کے لیے ایک تو میرا خیال ہے اگر ایک ٹوٹکا میں نے بتانا ہو یا ایک بات بتانی ہو تو میں کہوں گی کہ آپ سن بلاک کا استعمال کریں, کیونکہ ہماری 90% جو چہرے پہ جو لائنیں پڑتی ہیں, جو داغ آتے ہیں, یہ دھوپ کے مضر اثرات سے آتے ہیں, اور اس میں UVA, الٹرا وائلٹ A, الٹرا وائلٹ B اور الٹرا وائلٹ C ہوتے ہیں. تو ان کو بلاک کرنے کے لیے سن بلاک, اگر آپ نے ایک کریم لگانی ہے تو آپ سن بلاک لگائیے, روزانہ صبح لگائیے, کیونکہ جو آج کل لائٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی الٹرا وائلٹ A ہوتی ہے, اور الٹرا وائلٹ A ایجنگ کراتی ہے, A فار ایجنگ. جی, سو سن بلاک کا استعمال بڑا اچھا ایک سمپل میجر ہے جو ہم کر سکتے ہیں, یا پھر دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھا, جو گلوبلی اتنے زیادہ ٹرینڈز جا رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوان نظر آنے کا شوق بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے. اخباروں میں بہت زیادہ ایڈز دیکھے جاتے ہیں, اپنی عمر سے اتنے سال کم نظر آئیے, بڑا ہوا پیٹ کم کیجیے, اور اس کے علاوہ مطلب فیس پہ بھی آج کل بہت ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں, بوٹاکس آپ دیکھ لیں, فلرز دیکھ لیں. ایک تو جگہ جگہ پر کلینکس ہم نے دیکھ لیے ہیں, اس کے لیے کھل چکے ہیں, آپ بال لگوا سکتے ہیں اگر آپ کے سر پہ بال کم ہیں. تو یہ جو سب چیزیں ہیں ان کو پرکھنے کا معیار کیا ہے اور کس حد تک یہ ہارمفل ہو سکتی ہیں, نیگیٹو اثرات؟ بہت اچھا سوال ہے جی. میں جب سے پاکستان آئی ہوں ہر 2 مہینے بعد کوئی ایسی کہانی سنتی ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب دیکھیں یہ الیکٹیو پروسیجرز ہیں, یہ کوئی آپ کی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرانا ہے, آپ اپنے شوق سے کراتے ہیں. تو جب آپ کوئی پروسیجر کرائیں آپ اس کا ضرور تعین کر لیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں آیا وہ کہیں سے کوالیفائڈ بھی ہے اور آیا وہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ان کی کوئی ڈگری ہے اور بیسک ڈگری ہونی چاہیے. پھر آگے انہوں نے اسکن میں ایستھیٹکس میں کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے, کہاں سے لی ہوئی ہے, اس کی کیا ABCD نہ نیچے لکھا ہو, واقعی کچھ ہو ABCD کے اندر. اور پھر یہ کہ پھر جو ان کے جو جن لوگوں کا وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ جی آپ کے کیا ریزلٹس ہیں, کیونکہ دیکھیے نا آپ کا چہرہ سب سے بڑا مطلب چہرہ ہی تو ہمارا نظر آتا ہے, اور کوئی چیز آپ کرا رہے ہیں بہتر کرنے کے لیے اور وہ اگر الٹی پڑ جائے تو پھر آپ ایک آئی برو اوپر اور ایک نیچے لے کے پھرتے رہیں گے. ہونٹ جس طرح ہم کئی دفعہ ٹی وی پہ لوگوں کے دیکھتے ہیں اتنے موٹے موٹے اور اتنی خوبصورت لڑکیاں ماڈلز, جب ہم لوگ پھر ہنستے ہیں تو آپ اپنے اوپر لوگوں کو تو نہ ہنسائیں نا. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ناخنوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, مختلف سٹیکرز بھی ملتے ہیں اوپر اور کلرز کو نیل آرٹ جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کے منفی اثرات بھی کیا دیکھے گئے ہیں؟ لیکن جی میرا تو یہ خیال ہے کہ بیچارے فیشن کر رہے ہیں, ان کو کرنے سے کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیے نیل آرٹ میں نیل آرٹ اٹ سیلف ایک فیشن ہی ہے. صرف یہ کہ جب آپ نکلی نیلز لگاتے ہیں تو گلو استعمال ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو جو ایکریلک کے نیلز ہوتے ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے, تو ان دونوں چیزوں سے الرجی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو بار بار لگاتے ہیں اتارتے ہیں, گیلے پن کی وجہ سے فنگل انفیکشنز ہوتی ہیں. جو آپ انسٹرومینٹس یوز کرتے ہیں اگر وہ پراپرلی کلین نہیں ہیں یا ڈسپوزیبل نہیں ہے اور آپ وہی دوبارہ استعمال کر رہے ہیں تو اس یہ فنگل انفیکشنز کا وہ, اور فنگل انفیکشن آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہو جائے پھر اس سے جان نہیں. اچھا کچھ ٹرینڈز ایسے بھی ہیں جنہیں انٹروڈیوس کرانے میں نا سیلیبریٹیز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے, جیسے ہم وینا ملک کو دیکھتے ہیں, ان کا ٹیٹو بہت مشہور ہوا تھا. اگر بالی ووڈ کی بات کریں وہاں پر بھی ٹیٹوز کا بہت ٹرینڈ ہے. یہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ اسکن کو انفیکٹ کر سکتے ہیں, انفیکشن ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے؟ ٹیٹوز جی بہت مضر ہے. اچھا اس لیے کیونکہ دیکھیے نیل آرٹ کے کمپیریزن میں نیل آرٹ تو ایک فیشن کی چیز ہے, آپ نے کر لی. ٹیٹو ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ آپ کو ہوئی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, اور یہ نیڈل سے ہوتا ہے. تو اس سے کامنلی ہیپیٹائٹس بی جو کہ بہت آلریڈی ہمارے ملک میں بہت عام ہے, ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی اور جتنی بھی امراض ہیں جو خون میں جا سکتی ہیں, اس میں ایڈز بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیڈل صاف نہ ہو. پہلے کسی ایسے آدمی کو لگی ہے جس کو کوئی بیماری تھی اور پھر وہ آپ کو لگی ہے کیونکہ نیڈل صحیح ہوتا ہے, تو یہ ہم تو بالکل اس کے خلاف ہیں. نیل آرٹ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں. فیشن کیجیے لیکن احتیاط کے ساتھ. ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کے قیمتی مشوروں کا. یہ امید کرتے ہیں ہم کہ ہمارے ناظرین نے بغور سنا ہوگا اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو بھی آپ کریں گے تو اسی طرح سے آپ کا حسن نکھر سکتا ہے اور وہ چہرہ جو آپ کے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے وہ خوبصورت نظر آ سکتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ.